خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماشاءاللہ نکاح کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب جمع ہیں. نسلوں کا تسلسل نکاح ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ان کے جوڑے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں بھی آتا ہے ان کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ کا سلسلہ چلتا ہے. مگر ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے ملنے کا، اور ہر مذہب کی شادی کا اپنا طریقہ ہے. اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بچی کے ولی، والد اور بیٹا ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ہم سب کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول ذمہ داری اٹھاتا ہے لڑکا کہ آئندہ کے بعد سارے کام میرے ذمہ ہیں، اس کا نان نفقہ چیزیں. اور مردوں کو جو عورت کے اوپر فضیلت دی گئی اس کے کیا سبب ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، مرد خرچ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ خراب ہے، اس لیے شادی سے پہلے خرچ سارا کس سے کروا دیا جاتا ہے؟ عورت سے. کپڑے بھی اس پہ، چیزیں بھی اس نے لے کے آنی، شادی کا بھی سارا خرچہ. مگر ہمارے کچھ طبقے ہیں ملک میں بھی اور باہر ملکوں میں بھی کہ وہ سارے پے کون کرتا ہے؟ لڑکے والا کرتا ہے. وہ انہوں نے بھی اتنا مشکل شادی کو کر دیا کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے، رک جاتی شادی، سادہ شادی. ایک حدیث پہ اپنی بات پوری کروں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابہ آئے. ان میں ایک سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے، عثمان بن مظعون بھی تھے. تو انہوں نے آ کے امہات المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پوچھے، شب و روز پوچھے. تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو کہا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو پھر تینوں نے ایک ایک بات کی. ایک نے کہا کہ میں ساری رات سویا نہیں کروں گا، صرف عبادت کروں گا، ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. ایک نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. اور تیسرے صحابے نے کیا کہا؟ میں شادی نہیں کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے خوشی ہوئی یا غصہ آ گیا؟ شدید غصہ آ گیا. کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی بات کو ماننے والا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں. اور اس موقع پر فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے. فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. اگر کل ایمان کے 100 نمبر تو نکاح کے کتنے نمبر ہیں؟ آدھا ایمان صرف اس سے کا. باقی ایمان کے بارے میں محنت کریں. نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو، یہ تمہاری شرم والی جگہ کو محفوظ کر دے گی اور تمہاری نگاہ کو نیچا کر دے گی. نگاہ اٹھے گی نہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے میں نکاح کو آسان کریں انشاءاللہ، اور بر وقت ہم اپنے بچوں کے نکاح کریں. آقا محمد عبداللہ، میں نے آپ کا نکاح کائنات بنت ظہیر الدین بابر سے کیا. آپ کا حق مہر 10 لاکھ ہے، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. یہ بڑی ہی کامل دعا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں کرے، آپ کو اوپر برکتیں کرے، اور آپ دونوں کو خیر پہ جمع کرے. اللہ تعالیٰ بچوں کا نصیب اچھا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دے، ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو خیر و برکت والا بنائے. ہر حسد سے، فتنے سے، مشکل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پہ ان کو ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا اور سب بچوں کے لیے معاملات آسان کر دے. یہ زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کرے، ان کے لیے آسانی کرے. اور اللہ تعالیٰ ان سب شرکاء کو بھی اس نکاح میں شامل ہونے کا اجر عظیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ دعا میں نے آپ کے بڑی ہے دلہا کے لیے، یہ مسنون دعا ہے. میری گزارش ہے کہ سب بھائی کو ملے بھی اور یہ دعا بھی پڑھیں. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لک و بارک علیک. مبارک ہو جی.